نحمدك يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاة کے بعد ہمارے ہفتہ وار درس کا جو آج موضوع ہے خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد جو پہلے خلیفہ مقرر ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے خلیفہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ چوتھے خلیفہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پانچویں خلیفہ راشد سیدنا امام الحسن المجتبی بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما. یہ خلافت جو ہے یہ خلافت راشدہ کہلاتی ہے علی منہاج النبوہ. جو سرکار نے فرمایا تھا نا کہ میرے ظہری وصال کے بعد 30 سال تک جو خلافت ہوگی وہ میرے طریقے کے مطابق ہوگی، وہ میرے طریقے کے. اور یہ 30 سال جو ہیں سیدنا امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو اگر ہم ساتھ ملائیں تو پھر 30 سال بنتے ہیں. اس لیے خلیفہ راشد آخری جو ہیں وہ سیدنا امام حسن المجتبی ہیں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ 1400 سال سے کتابوں میں چلی آ رہی ہے. یہ بات 1400 سال سے کتابوں میں، ورنہ پھر اس حدیث پہ عمل نہیں ہو سکتا. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جب عرف عام میں ایک جملہ بولا جاتا ہے خلفاء راشدین تو ذہن جو ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ تک جا کے رک جاتا ہے. لیکن جو قرآن و حدیث کے مطابق مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے، مسئلہ آخری خلیفہ راشد کون ہے؟ سیدنا امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ورنہ اس حدیث پہ پھر عمل نہیں ہو سکتا. اگر آپ کی خلافت کو ہم خلافت راشدہ میں نہیں مانتے تو 30 سال والی جو حدیث مبارکہ ہے پھر اس پر عمل نہیں ہو سکتا. اور ہماری جو آج گفتگو ہے وہ خلیفہ ثالث خلیفہ سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین
دو لقب آپ کے بڑے مشہور و معروف ہیں، ایک ذو النورین اور ایک غنی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ ان دونوں پہ کلام آتا ہے۔ آپ کا جو نام مبارک ہے وہ عثمان ہے، وہ کیا ہے؟ والد محترم کا نام عفان ہے، کنیت آپ کی ابو عبداللہ ہے، ابو عبداللہ ہے، اور لقب جو آپ کا ہے وہ دو ہے، ایک ذو النورین ہے اور ایک غنی ہے۔ ایک کیا ہے؟ ذو النورین اور دوسرا غنی ہے۔ اور آپ نہایت ہی پرہیزگار، متقی، تقوی و طہارت کے سمندر تھے، اور آپ ایسے پرہیزگار ہیں، آپ نے زمانہ جاہلیت کو بھی پایا ہے، زمانہ جاہلیت کو بھی، جس زمانہ میں شراب نوشی اور نسب کا خلط ملط، کیونکہ ہمارے درس میں مائیں بہنیں بھی ہوتی ہیں، میں نے یہ جملہ اس لیے بولا، نسب کا خلط ملط، جن کو سمجھانا مقصود ہے ان کو تو سمجھ آئی گئی ہے۔ یہ اس زمانے میں عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، نسب کا خلط ملط اس زمانے میں عیب، بلکہ شوہر خود تقاضا کرتے تھے اپنی بیویوں سے، اب جو بچہ پیدا کرو اس میں فلاں کا نسب بھی ہونا چاہیے، خود تقاضا کرتے تھے۔ یہ ایک ایسا زمانہ تھا، زمانہ جاہلیت، زمانہ سرور دو جہاں مالک کے کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کے زمانے کی بات۔ اس میں لوگ ان باتوں پر فخر کرتے تھے کہ ہمارے اس بچے میں فلاں کا بھی نسب ہے، فلاں کا بھی اور فلاں کا بھی، اور خود یہ نسب ڈلوانے کی خواہش کیا کرتے تھے اپنی عورتوں سے۔ اور شراب کا وہ دور تھا کہ آپ کے اس زمانہ میں اتنا، جو آپ بوتل وغیرہ پلاتے ہیں، چائے وغیرہ پلاتے ہیں، آپ کے زمانے میں اتنا اس کا رواج نہیں جتنا زمانہ جاہلیت میں شراب عروج پہ تھی۔ مٹکوں کے مٹکے گھروں کے اندر بنے ہوئے ایڈوانس پڑے رہتے تھے، کسی وقت بھی کوئی مہمان آئے تو سب سے پہلے اس کو کیا پلایا جاتا تھا؟ یہ دین اسلام کے احکامات نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے، نازل ہونے سے پہلے کی باتیں ہیں، اور شراب کا اتنا دورہ ہونے کے باوجود مجال ہے کہ آپ نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب کو منہ تک لگایا، اندازہ لگایا آپ، پورے زمانہ جاہلیت میں، حالانکہ اس وقت منع ہی نہیں تھی، حالانکہ اس وقت منع تو تب ہوئی نا جب اعلان نبوت ہوا، پھر یہ سارے کام آہستہ آہستہ بتدریج، جیسے اللہ نے چاہا آج اس کو منع کر دیا، اگلے دن فلاں گناہ سے، اگلے دن۔ آپ کی شان اتنی پاکیزہ ہے، آپ کی سیرت و کردار اتنا اعلیٰ ہے، جب شراب کا دورہ تھا، آپ نے پوری زندگی زمانہ جاہلیت کا جو زمانہ پایا، کبھی شراب کو منہ تک پینا تو دور کی بات، پینا تو دور کی بات ہے۔ اور اسی طرح آپ نے کبھی بھی اس زمانہ میں، حالانکہ چوری اور ڈاکہ، جو چور ہوتا، جو ڈاکو ہوتا، اس کو وہ اپنا حق سمجھتا تھا، یہ میرا حق ہے، میں اس کے ذریعے اپنی روزی حاصل کرتا ہوں۔ آپ نے اپنی زمانہ جاہلیت کی زندگی میں بھی کبھی چوری اور ڈاکے والا معاملہ، اتنے پاکیزہ اور اتنے مقدس شخص ہیں، آخر کوئی پاکیزگی تھی تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان علی شان ہمیں کتب احادیث میں ملتا ہے، کتب تاریخ میں اور سیر میں ملتا ہے کہ آپ نے اپنی ایک شہزادی کا نکاح سیدنا عثمان بن عفان سے کیا۔ اللہ کریم کا کرنا ایسا کہ کچھ عرصہ کے بعد ان کی وفات ہو گئی، آپ کی بیٹی کی کیا ہو گئی؟
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حقیقی بیٹیاں ہیں؟ 4. کتنی حقیقی بیٹیاں ہیں؟ 4. سرکار دو جہاں مالک کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شہزادی کا نکاح بھی سیدنا عثمان غنی سے کر دیا. اللہ کریم کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کا بھی کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا. رقیہ و ام کلثوم یہ 2 آپ علیہ السلام کی شہزادیوں کا یک کے بعد دیگر نکاح سیدنا عثمان بن عفان سے ہوا ہے. اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دوسری شہزادی کا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ انتقال ہو جاتا ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ پیچھے 2 اور جو بیٹیاں تھیں ان کے پہلے نکاح ہو چکے ہیں. اب آپ کے کلمات تھے کہ اگر 2 طرف رہنمائی کرتے ہیں آپ کے کلمات، ایک ان لوگوں کو جو بیٹی کی پیدائش کی وجہ سے افسردہ ہو جاتے ہیں، جو بیٹیوں کی پرورش کو بوجھ سمجھتے ہیں، ایک ان کو سمجھا دیا. ایک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی اور طہارت امت کو سمجھا دیا. فرمایا کاش کہ میری اور 40 بیٹیاں ہوتی جو تصور سے بھی ماورا ہیں. کسی مسلمان کی 2 ہوں گی، 4 ہوں گی، 10 ہوں گی، 15 ہوں گی. فرمایا کاش کہ میری کتنی بیٹیاں ہوتی. آپ اندازہ لگائیں، یہ جو آج بیٹی کی تخلیق اور پیدائش کی وجہ سے افسردہ ہے میرا مسلمان بھائی اور بہن، وہ سوچے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کی پرورش کی ہوئی ہے، 4 شہزادیوں کی پرورش کی ہوئی ہے. اور اگلے جملے ہیں کاش کہ میرے پاس 40 اور شہزادیاں ہوتی. اے عثمان، میں ایک تیرے نکاح میں دیتا، وہ وفات پا جاتی، میں دوسری تیرے نکاح میں دیتا، وہ وفات پا جاتی، میں تیسری تیرے نکاح میں دیتا، وہ وفات پا جاتی، میں چوتھی تیرے علی ھذا القیاس. اے عثمان، میں 40 کی 40 ہی تیرے نکاح میں دے دیتا. یہ کوئی عام ہستی تھوڑی ارشاد فرما رہی. سرور دو جہاں مالک کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس طرف. صحابہ سارے پرہیزگار و متقی ہیں، صحابہ کرام سارے پرہیزگار و تقوی و طہارت کے پہاڑ ہوتے تھے. لیکن عثمان غنی کی پرہیزگاری اور تقوی و طہارت کا نظام ہی کچھ عجیب ہے، نظام ہی کچھ عجیب ہے. تبھی آپ نے یہ کلمات فرمائے. آپ کے انہی کلمات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ کا کردار اور سیرت کتنی مقدس ہے. کردار اور سیرت کتنی. آپ کا لقب مبارک ہے ذو النورین. کیا ہے؟ یہ ہر طرف ہی چلتا ہے. پہلے یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ آپ کا لقب ذو النورین ہر طرف ہی، یہ صرف آپ کے مسلک میں نہیں چلتا. جتنے مسالک اس وقت موجود ہیں اور جن کا دعویٰ ہے کہ ہم بھی کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. ہم بھی کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. ان تمام مسالک کی کتب کے اندر، ان تمام مسالک کے مفتیوں سے آپ سوال کریں کہ کیا عثمان بن عفان کا لقب یہ بھی ہے ذو النورین، تو وہ جواب دے گا ہاں ہے. اسی طرح ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. بڑے انصاف سے میں کلام کر رہا ہوں اور بڑا اہم ترین کلام ہے. اب ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ذو النورین کا معنی کیا ہوتا ہے. ذو النورین کا ذو کا معنی ہوتا ہے والا، والے، اس طرح کے معنی میں ذو، لفظ ذو استعمال ہوتا. مثلا زید و ذو مالن، الزید و ذو مالن، زید جو ہے یہ بڑے مال والا ہے. ذو مال کا معنی مال والا، ذو مال کا معنی مال. الخالد ذو شاتن، خالد بڑی بکریوں والا ہے. ذو کا معنی والا، خالد کے پاس بڑی بکریاں، خالد کے پاس بڑی بکریاں ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ ذو کا معنی آپ کو سمجھ
آگے ہوگا والا والے اس معنی میں مستعمل ہے یہ عربی لغت میں. اب ہے اگلا لفظ زو کے بعد آتا ہے النورین. جب الگ پڑھیں گے تو النورین آئے گا ورنہ ذوالنورین آئے گا جب ملا دیں گے. اب النورین کا معنی کس مسلمان کو نہیں آتا؟ نور واحد ہے, اسی نور کا تثنیہ کیا ہے؟ نورین. نورین جیسے مسلم ایک مسلمان, مسلمین دو مسلمان, تثنیہ کا صیغہ. اسی طرح رجل ایک مرد, رجلین کتنے؟ تو یہ تثنیہ کا صیغہ ہے نورین. اب ہر بندہ ہی آپ کو کہتا ہے عثمان غنی دو نوروں والے, زو کا معنی والا اور نورین کا معنی. تو ہر بندہ ہی ورلڈ میں جتنے اس وقت مکاتب فکر موجود ہیں اپنے جن کا دعویٰ ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں, جن کا اپنا دعویٰ ہے کہ ہم بھی کیا ہیں؟ مسلمان ہیں, وہ سارے کہہ رہے ہیں عثمان غنی کتنے نوروں والا ہے. اب ہمیں وجہ بھی تو تلاش کرنی ہوگی بھائی, باقی بھی تو صحابہ کرام ہیں, آپ انہیں دو نوروں والا کیوں کہتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ما بہل امتیاز کیا ہے کہ یہ دو نوروں والے بن گئے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب وجہ جب تلاش کی تو ہمیں وجہ ملی کیونکہ آپ کے نکاح میں سرور دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک میں سے دو بچیوں کا یک کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دو شہزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں, تو ان دو شہزادیوں کی وجہ سے جن سے آپ کا نکاح ہوا آپ دو نوروں والے بن گئے. سمجھنے والے میری بات کو ضرور سمجھ رہے ہوں گے. سرکار کی نسل مبارک کی دو شہزادیاں آپ کے یکے بعد دیگرے, اکٹھے دو بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا. ایک کا انتقال ہو گیا, دنیا سے چلی گئی, سرکار نے پھر دوسری کا نکاح فرمایا. اور یہ ظلم بھی روکا ہے تو اسلام نے آ کے روکا ہے. اسلام سے پہلے دو دو تین تین چار چار بہنوں سے بھی ایک بندے کا نکاح ہوا کرتا تھا. زمانہ جاہلیت کی شادیاں موجود ہیں. سورہ نساء اس پہ دال ہے جس میں اللہ کریم نے فرمایا کہ اب تم دو بہنوں کو بیک وقت اپنے نکاح میں اکٹھا الا ما قد سلف, فرمایا ہاں جو ہو گزرا اس کو چھوڑو, جو ہو گزرا اس کو, جو ہو گزرا اس کو چھوڑو. یہ دلالت کر رہی ہے قرآن کی آیت کہ پہلے ہوا ہے, پہلے ہوا ہے کہ دو دو تین تین بہنوں کو ایک شخص اپنے نکاح میں اکٹھے رکھتا تھا, اور اس لعنت کو بھی آ کے ختم کیا ہے تو اسلام نے کیا ہے. یہ کتنی بڑی بے حیائی ہے اگر کوئی بندہ سوچے تو. لیکن اسلام نے اس کو بھی, کیونکہ اسلام کا تورا امتیاز ہے, اپنے ماننے والوں سے بے حیائی, فحاشی اور یعنی عیب والے کاموں سے اپنے ماننے والوں کو کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے. یہ ان کو پاکیزہ بنانا چاہتا ہے. آگے ماننے والوں کی قسمت کہ انہوں نے اپنی پاکیزگی اپنے ہاتھوں سے ہی گندگی میں تبدیل کر رکھی ہے. یہ ان کی اپنی قسمت, یہ ان کی اپنی قسمت. جن کاموں کو اسلام گندا کہتا ہے یہ اپنے حق میں انہی کو اچھا سمجھنے لگ گئے ہیں, خصوصاً خوشیوں کے مواقع پر. خصوصاً یہ ہماری اپنی لا علمی, ہمارا اپنا یوں سمجھیں دین سے کتنا لگاؤ ہے, یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. یہ اس کا منہ بولتا. آپ کے محلے میں 10 شادیاں ہو رہی ہیں, ان کے اندر جا کے آپ وزٹ کریں, ان کو چیک کریں, دیکھیں, غور و فکر کریں, آپ کو شاید ایک شادی بھی 10 میں سے ایسی نہیں ملے گی جو رسول اللہ کی سیرت کے مطابق ہو رہی. کافروں, ہندوؤں, یہودیوں, عیسائیوں کے طریقوں کے مطابق آج مسلمانوں کی شادیاں ہوتی. یہ ہر ایک کی اپنی قسمت, ہر ایک کی اپنی کیا ہے؟ قسمت.
تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک، آپ کی 2 شہزادیاں جن کے نکاح میں یکے بعد دیگرے گئیں، وہ کیا بن گئے؟ کتنے نوروں والے؟ جن کے خون سے، جن کی نسل پاک سے 2 شہزادیاں عثمان غنی کے نکاح میں ہوں تو آپ بنے 2 نوروں والے۔ عجیب ہے تمہاری منطق، عجیب ہے تمہارا فلسفہ، عجیب ہے تمہارا قانون اسلامی جو تم لوگوں کو دیتے ہو، اور جب پوچھتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نور ہیں کہ نہیں ہیں، ہمارے جیسے بشر، ہمارے جیسے ہی۔ ایسا جواب دینے سے پہلے تو نے سوچا نہیں ہے 1400 سال کی کتابوں میں جو لکھا ہوا آ رہا ہے ذوالنورین، وہ کیوں لکھا ہوا آ رہا کہ رسول اللہ کی 2 شہزادیاں آپ کے یکے بعد دیگرے، ان نور کی برکات سے آپ 9 نوروں والے بنے۔ تو جن کے جسم اقدس کا یہ شہزادیاں حصہ ہے، وہ مصطفیٰ کریم کیسے نور علی نور نہیں ہو سکتے؟ جن کی وجہ سے تم عثمان غنی کو 2 نوروں والا سمجھ رہے ہو، کہہ رہے ہو، لیکن کیا کریں اس جملے کو، کیونکہ وہ مجبور ہے۔ 1400 سال کی ہر مقات، ہر کتاب کے اندر یہ لقب موجود ہے، اب وہ چاہے بھی صحیح تو نکال، اور اتنا واضح ہے ذوالنورین، اس کا اور معنی بھی بیچارے بیان نہیں کر سکیں گے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین میں تو ڈنڈی مار دیتے ہیں نا، یہاں نور کا معنی یہ نہیں بلکہ یہ ہے۔ تم زیادہ جانتے ہو قد جاءکم من اللہ نور کو، یا سیدنا عبداللہ بن عباس سے زیادہ جانتے ہیں؟ اندازہ لگاؤ آپ، بات ہونی چاہیے انصاف کی، عدل کی، اور حق بیان کرنے میں یہ قانون ہے اسلام کا۔ جب بھی آپ حق بیان کریں گے تو کچھ لوگوں کو تکلیف ضرور ہوا کرتی۔ ہم نے ایک روایت پڑھی، یہ آپ کے جو محلے کے طلباء دورہ بخاری کا کورس کرتے ہیں ان کو یہ حدیث میں نے پڑھائی۔ انہوں نے فرمایا کہ جو بندہ جہاں بھی دین اسلام کا کیا کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، صحیح بندہ، اور اگر وہاں کے علاقے کے سارے بندے ہی اس سے راضی ہیں، اس علاقے کے سارے بندے ہی اس سے کیا ہیں؟ غور کرنا، جو ہمیں جملہ بولا جاتا ہے تمام کو راضی رکھنا ہے، آپ حدیث سے اس کو اخذ کریں۔ فرمایا کہ جو بندہ کہے یہ فلاں علاقے میں کیا کر رہا ہے، دین کی تبلیغ کر رہا ہے، دین کا کام اس کا شعبہ یہی ہے، اور اس علاقے کے سارے بندے ہی اس بندے سے کیا ہیں، فرمایا وہ سب سے بڑا زندیق ہوگا۔ اب جملے کو سمجھیں، وہ سب سے بڑا زندیق ہوگا۔ آپ کو یوں نہیں سمجھ رہے کہ چھوٹی سی مثال دے کے مسئلہ سمجھانا چاہوں گا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کچھ عرصہ مکہ شریف میں تبلیغ کی، بولے تو صحیح، اور پھر کچھ عرصے کے لیے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ مکے کے جتنے لوگ تھے آپ کے ارد گرد وہ سارے آپ سے راضی تھے؟ اب بات سمجھ آئیے حدیث کیا کہنا چاہتی ہے؟ مدینہ منورہ میں جو ارد گرد رہائشی تھے مدینہ کے، اس محلہ کے، اس شہر کے لوگ جو تھے، آپ سے بڑھ کے تو حکمت والا کلام کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ آپ کے برابر بھی کسی مائی کے لال کی جرت نہیں کہ اس انداز سے تبلیغ کر سکے، کیونکہ آپ کے برابر وہی کرے گا جو آپ کی شان جیسا ہوگا۔ وہ تو قیامت تک آ ہی نہیں سکتا، وہ تو قیامت تک۔ تو مدینہ کی ریاست کے سارے لوگ آپ سے راضی تھے؟ اگر راضی تھے تو پھر جنگیں کیوں ہوئی ہیں؟ بنو قریظہ سے، بنو نزیر سے، یہ مدینہ کے قبیلے ہیں، پھر ان سے تلواریں اٹھا کے سرکار لڑے کیوں تھے؟ پھر یہاں صحابہ شہید کیوں ہوئے تھے؟ فرمایا جو جہاں دین اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے، اگر وہاں کے رہنے والوں کا یہ نظریہ ہونا کہ ہر بندہ اس سے راضی ہو، یا تبلیغ والے کا نظریہ ہو مجھ سے ہر بندہ ہی راضی ہو، فرمایا وہ زندیق ہے، زندیق۔ وہ کون ہے؟ کیوں؟ ایک تو ان دونوں مثالوں سے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب جو یہاں ہم رہتے ہیں، سرکار کی مثالوں کو مجھ پہ نہ ناراض ہو جائے،
آپ مکہ شریف میں تبلیغ فرماتے تھے، بتوں کے خلاف درس دیتے تھے نہیں دیتے تھے؟ کافروں کی رسم و رواج کے خلاف درس دیتے تھے نہیں دیتے تھے؟ یہودیوں عیسائیوں کے جو رسم و رواج سے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے، کوئی شادی سے، کوئی ولادت سے، کوئی وفات سے، آپ نے ان سب رسموں کو توڑ کے اسلام کا اپنا طریقہ دیا کہ نہ دیا؟ اب وہ ناراض کیوں ہوئے؟ اسی وجہ سے ہوئے کہ یہ تو ہمارے طریقوں کے خلاف بولتے ہیں، یہ تو ہمارے۔ اب پورے محلے میں، پورے علاقے میں جہاں کوئی بھی بیٹھا ہوگا، وہاں سارے کے سارے پابند شرع ہوں ناممکن ہے۔ ان میں یہودی بھی ہوتے ہیں علاقوں میں، عیسائی بھی ہوتے ہیں ان علاقوں میں، گستاخ بھی ہوتے ہیں ان، بد مذہب بھی ہوتے ہیں ان، اور مسلمان بھی ہوتے ہیں ان۔ ہماری بدقسمتی سے اگلے درجے کی بھی ہے، مسلمانوں میں سے فساق بھی ہوتے ہیں ان، جنہوں نے اس وقت تبلیغ کا سارا نظام ہی خراب کر کے رکھ دیا۔ معاشرے پہ بولو تو تب سختی ہے، گھریلو زندگی پہ بولو تو تب سختی ہے۔ بھلا مسلمان کو اپنے نبی علیہ السلام کی شریعت کا درس بھی سخت نظر آتا ہے کبھی؟ یہ وہ مسلمانوں میں دوسرے درجے کے لوگ ہیں جن کو رسول اللہ کی حدیثوں کو درس سن کے ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ اتنی شدت بھی اسلام میں ہے۔ قبلہ آپ نے تو کبھی سمجھا ہی نہیں ہے اسلام آپ کو کیسا رکھنا چاہتا ہے۔ جس کو آپ شدت سمجھ رہے ہیں یہ شدت نہیں ہے، جس کو آپ سختی سمجھ رہے ہیں یہ سختی، جس کو آپ عورت کے حق میں قید خانہ سمجھ رہے ہیں یہ قید خانہ، بلکہ عورت ایک قیمتی چیز ہوتی ہے، اسلام نے اس کو محفوظ کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہر شخص اپنی قیمتی چیز کو محفوظ کر کے رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ آپ کی دولت بازاروں میں بکھری پڑی ہے۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے، آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، آپ اس بازار میں بکھیر کے چھوڑ دیں، شام تک میں دیکھتا ہوں کون کرتا ہے اس طرح۔ آپ کے پاس 20 لاکھ روپے ہیں، آپ مانا والا کی گلیوں بازاروں میں چوکوں میں ان کو بکھیر کے رکھ دیں۔ آپ کے پاس 20 تولے سونا ہے، مانا والا کے 20 چوک بنتے ہوں، اگر ہر چوک میں آپ 1 تولہ ڈال دیں، کوئی کرنے کو تیار ہے؟ کیا آپ کی اس دولت سے بھی آپ کی بیوی ہلکی دولت ہے؟ آپ کی بیٹی اس دولت سے بھی گئی گزری دولت ہے یار، اس کی اتنی عزت بھی نہیں ہے جتنی 10 لاکھ روپے کی آپ کے ہاں عزت ہے، اس کی اتنی عزت نہیں جتنی 1 تولہ سونے کی آپ کے ہاں عزت ہے۔ جس چیز کی جس کے ہاں جتنی زیادہ عزت ہوتی ہے، مقام رتبہ اس کو اتنا محفوظ کر کے رکھا جاتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ سونا محفوظ کرنے کا لوگوں کو علم ہے، 10 روپے محفوظ کیسے ہوتے ہیں لوگوں کو علم ہے، ان کو کہاں کہاں کس انداز سے چھپایا جاتا ہے۔ اور جو عظیم دولت ہے جس سے علماء پیدا ہوتے ہیں، جس سے اولیاء پیدا ہوتے ہیں، جس سے شیوخ و مفتی پیدا ہوتے ہیں، اس دولت کو ہم نے بازاروں کے ہر چوک میں ننگا بکھیر کے رکھ دیا ہے۔ پھر اس دولت کے اندر تباہی اور بربادی والا ملکہ پیدا ہو گیا، جہاں سے ولایت والے پیدا ہوتے تھے آج فساق و فجار پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ ہم نے اس خزانے کو خود زخمی کیا، خزانہ وہی ہے لیکن ہم نے اس کی حد چینج کر دی ہے۔ خزانہ وہی ہے جس سے نکلنے والے وقت کے مفتی بنتے تھے، دولت وہی ہے جس سے مس ہو کے آنے والا خون جب باہر مارکیٹ میں جوان ہوتا تو رسول اللہ کے دین اسلام کی تبلیغ میں اپنی جان تک قربان کرا دیتا۔ آج ایسے ہیرے کیوں نہیں نکل رہے؟ کیونکہ خزانہ ہی عیبدار ہو گئے، خزانے کو ہی زنگ لگ چکا ہے، خزانہ ہی ہم نے زخمی کر کے رکھ دیا ہے۔ جب اس کی حالت تبدیل ہوگی تو آنے والے بھی تبدیل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور آپ یہ کلام کرو تو لوگ کہیں گے اسلام میں اتنی سختی۔ یہ تو آ رہا ہے نا موضوع محرم شریف کے، یزید کے مشن کے بعد یہی موضوع آ رہا ہے۔ سرکار نے امت کو فرمایا بیویوں کو کیسا رکھنا ہے، کس انداز میں رکھنا ہے، کس طریقے سے رکھنا ہے، یہ سرکار کی حدیثیں اس کو معین کریں گی انشاءاللہ الرحمن۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ذوالنورین ہے، کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ اور ہیں کیوں؟ کیونکہ سرکار دو جہاں کی 2 شہزادیاں۔ اس کا معنی چینج نہیں ہو سکتا۔ قد جاءکم من اللہ، نور کا معنی چینج کر دیا۔ میں نے کہا نہ میری بات مانی جائے نہ آپ کی بات مانی جائے،
بات ان کی مانتے ہیں جہاں سے تفسیر قرآن کی ابتدا ہوئی ہے۔ کائنات میں پہلا مفسر قرآن جس نے تحریری شکل میں قرآن کی تفسیر لکھی ہے وہ میرے آقا کریم کا صحابی، آقا کریم کا شاگرد خاص، آقا کریم کے حقیقی چچے کا شہزادہ سیدنا عبداللہ بن عباس ہے۔ اور آپ کی تفسیر اس وقت مارکیٹ میں موجود ہے، ہماری لائبریری میں موجود ہے۔ اگر کوئی شخص ہمارے کلمات سے اتفاق نہیں کرتا، آئے ہم اس کو عبداللہ بن عباس کے کلمات دکھا دیں گے جو عرض کرنے چلے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور، آپ نے فرمایا یعنی النبی، اتنے سے کام چل جاتا نہ چلتا کہ نور سے مراد نبی ہے، کیونکہ قرآن جس نبی پہ آیا وہی نبی مراد ہوں گے نا۔ فرمایا نور سے مراد نبی ہے۔ عبداللہ بن عباس تیری اس فراست پہ قربان جاؤں، لفظ نبی تک آپ نے کلمات کو نہیں چھوڑا۔ آگے فرماتے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ کوئی بات مذہب کائنات میں یہ فتنہ کھڑا کر ہی نہ سکے کہ پتہ نہیں اس نبی سے کون سا نبی مراد ہے، حالانکہ قرآن جس ہستی پہ نازل ہو رہا ہے نبی بھی وہی مراد ہوگا۔ اس کے باوجود آپ نے اپنی فراست سے دیکھا کہ بد مذہب پیدا ہونے والے ہیں جو مختلف تعویلیں نکالیں گے۔ آگے آپ نے یعنی بریکٹ میں آپ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لوگوں قرآن محمد کو نور کہہ رہا ہے، نہ میری مان نہ اپنی مان۔ میدان کے اندر جو صحابہ کا فیصلہ ہے، جو رسول اللہ کے شاگرد خاص کی تفسیر ہے، کم از کم اسی کو مان لیں، اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے نا۔ جو کتابیں کہیں اس پہ آ جاؤ، ہم تمہیں دعوت فکر دیتے ہیں۔ پورے جتنے بھی تمہارے ذات مصطفیٰ کریم کے متعلقہ ہمارے ساتھ اختلافات ہیں، نہ ہماری چلے گی نہ تمہاری۔ 500 سال سے پیچھے والی کتابیں اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کتنے سو سال سے پیچھے والی، کیونکہ اس وقت تمہارا رولا بھی آیا ہی نہیں تھا، یہ سارے رولے بعد کے ہیں۔ پیچھے والی کتابیں تمہاری بھی لائبریری میں موجود ہیں، ہمارے پاس بھی موجود ہیں، اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ نہ میری بات کوئی تسلیم کرے نہ آپ کی کرے، جو کتب کہہ دے جس عقیدے میں بھی ماننے کو تیار، تم بھی مانو۔ میں یہ جملے بول رہا ہوں وہ نہیں کہہ سکتا، آپ کے مسلک والے یہ جملے بول سکتے ہیں لیکن وہ بیچارے نہیں بول سکتے۔ یہ ہے ذوالنورین، دوسرا لقب ہے الغنی۔ کیا ہے؟ تو غنی اتنے ہیں۔ اس ایک حدیث سے آپ اندازہ لگائیں۔ آپ نے سرکار کی بارگاہ میں اپیل کی، یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی سرکار دو جہاں مالک کون و مقام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے ہم آپ کی دعوت قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہم آپ کی دعوت بمائے صحابہ عرض کی جتنے آ جائیں ٹھیک ہے، جتنے آ جائیں۔ اب دعوت کا دن آ گئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک سے عثمان غنی کے گھر کی طرف، تو سیدنا عثمان بن عفان سرکار کے پیچھے پیچھے، سرکار کے، سرکار کو بھی تو پتہ ہے نا کہ یہ پیچھے کیوں ہے۔ پوچھا اس لیے تاکہ امت کو بھی خبر ہو جائے، تاکہ امت کو بھی خبر ہو جائے۔ جیسے صبح اور عصر کے وقت فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، فرشتے کیا ہوتے ہیں جو ہمارے اوپر مامور ہیں، یہ تبدیل ہوتے ہیں۔ تو جب صبح والے پہنچتے ہیں نا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو۔ اللہ کو پتہ نہیں ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ پوچھنے کا مقصد حکمت ہے تاکہ امت کو پتہ چلے، تاکہ میرے محبوب کی امت کو پتہ چلے کہ میں تمہاری نمازوں کے حالات فرشتوں سے سنتا رہتا ہوں۔ وہ عرض کرتے ہیں مالک جب ہم گئے تھے بھی نماز میں تھے، جب چھوڑ کے آئے ہیں تب بھی، کیونکہ ان کے ٹائم ہے صبح اور عصر، صبح اور عصر میں تبدیلی ہوتی ہے۔ یا اللہ جب گئے تھے تب بھی وہ تیری بارگاہ میں جھکے ہوئے تھے، جب آئے تھے تب بھی تیری بارگاہ میں۔ اور نمازی بھائیوں کتنی فضیلت ہے آپ کی، اللہ کی جناب میں روزانہ آپ کا ذکر خیر ہوتا ہے، روزانہ آپ کا ذکر کس برکت سے کہ آپ اللہ کا حکم مان کے نماز پڑھتے ہو، اللہ کریم کا حکم مان کے نماز پڑھتے ہو۔
سرکار نے پوچھ لیا عثمان یہ کیا ہے، تاکہ امت کو بھی پتہ چلے میرا عثمان کتنا بڑا عاشق ہے، کتنا بڑا غنی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں نے جب دعوت کی تھی نا، دل میں خیال یہ بھی کیا تھا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں گے نا، تو اپنے گھر سے میرے گھر تک جتنے مبارک قدم اٹھائیں گے، میں ہر قدم پر ایک غلام آپ کے قدموں پہ آزاد کر دوں۔ اللہ اللہ اکبر۔ آپ بھی اپنے معظم فی الشرع، جن کی شریعت میں کوئی عزت ہے، کوئی مقام ہے، آپ بھی ان لوگوں کی عزت کرتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، میں بھی کرتا ہوں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ایسی مثال ہے کہ کوئی قائم، ہم اس کو اچھا کھانا دے دیں گے، آنے جانے کے اس کو اخراجات پیش کر دیں گے اپنی وسعت کے مطابق، لیکن یہ کام کون کر سکتا ہے کہ جو قدم ان کے گھر سے آپ کے گھر کی طرف اٹھا، ہر قدم پہ ایک انسان کو آزاد کر دیا، ایک پورے انسان کو۔ اور کیا کیوں ہے؟ سرکار نے جب پوچھا نا یہ کرنا کیوں ہے، یا رسول اللہ یہ آپ کی تعظیم کی خاطر، یہ آپ کی، معلوم ہوا صحابہ تعظیم مصطفیٰ اور تعظیم انبیاء والا عقیدہ رکھتے تھے، اور سرکار سے جب عرض کی یہ میں نے صرف آپ کی تعظیم کی خاطر کیا ہے کہ اتنی بڑی ہستی میرے گھر تشریف لا رہے ہیں، تو ان کی تعظیم میں یوں کروں گا، ان کے ہر قدم پر ایک انسان جو غلامی کی لعنت میں جکڑا ہوا ہے، آپ کے قدموں کی برکت سے، میں آپ کے ہر قدم کی برکت سے ایک غلام کو یا رسول اللہ میں نے ہمیشہ کے لیے آزاد کرنا۔ اب 500 قدم جو بنا تو 500 انسان خریدا۔ اس زمانے میں غلام تھے جن کی خرید و فروخت جائز تھی، اب پورے ورلڈ میں غلام اور لونڈی کا وجود نہیں ہے، نہ آزاد انسان کو بیچا جا سکتا ہے۔ یہ جو نکاح کے وقت بیچتے ہیں نا، یہ حرام ہے، اتنا مال لیں گے تب نکاح کریں گے، فلاں چیز لیں گے تب نکاح، قبلہ یہ رشوت ہے، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ لڑکی والے لڑکے والوں سے مانگے، لڑکے والے لڑکی والوں سے مانگے، شریعت میں یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تفصیل اس کی جب اس کا موضوع آئے گا کہ جہیز کس کے ذمہ ہے، بچی کے اخراجات، گھریلو ضروریات کس کے ذمہ ہے، اس کے ذمہ میں انشاءاللہ ہم عرض کریں گے۔ یہ ان قریب جمعۃ المبارک میں یہ خطبات آنے والا ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہے ہیں، یہ آپ کی تعظیم و عزت کی وجہ سے کیا ہے کہ ہر قدم پہ ایک انسان کو ہمیشہ کے لیے میں نے آزاد کر دیا۔ آپ کی غنی ہونے پر آخری حدیث مبارکہ آج کے درس کی، اس سے پہلے ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی رفیق، لکل نبی رفیق، فرما جنت میں نا ہر ایک نبی کا کوئی نہ کوئی خاص رفیق ہوگا، خاص دوست ہوگا۔ سننا، ورفیقی فی الجنہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، فرمایا لوگوں جنت میں جو میرا خاص دوست ہوگا وہ عثمان غنی ہوگا۔ وہ کون ہوں گے؟ جنت میں سرکار کے دوست کون ہوں گے؟ اگر کبھی سوال ہو تو جواب خلیفہ ثالث ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں حدیث موجود۔ جب جنگ تبوک کا معاملہ تھا، آپ کیونکہ ذوالنورین کے ساتھ ساتھ غنی بھی، آپ کیا ہیں؟ آپ کی غنا کے اتنے واقعات ہیں، ہم آخری حدیث عرض کر رہے ہیں۔ کون سی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے؟ جنگ تبوک، جو مدینہ منورہ سے کئی 100 کلومیٹر دور ہے، کئی 100 کلومیٹر دور ہے، نہایت تنگی کا عالم ہے اسلام پر، اور ادھر موسم انتہائی شدید گرم ہے، انتہائی شدید، اس کو کتابوں میں جیش الاسرہ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے کہ نہایت مشکل ترین یہ غزوہ ہوا ہے، نہایت مشکل ترین یہ غزوہ ہوا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے صحابہ و اہل بیت کو فرمایا، ہم جنگ تبوک کی تیاری میں ہیں اور اسلام کو مال کی ضرورت، اسلام کو
مال کی ضرورت ہے، مال اکٹھا کرو. جیسے ہم کہتے ہیں نا ہم فلاں کام کر رہے ہیں، بجلی کا بل 50,000 آ گیا ہے تو ادارے کو ضرورت ہے پیسے دو. یہی کام رسول اللہ نے کئی بار کیا ہے. علماء کو تانے نہ دیا کرو، وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں محبوب علیہ السلام کی اقتداء میں کرتے ہیں. ہاں جب سٹیج پہ بیٹھ کے وہ آپ کو کہیں نا میرے گھر آج سالن نہیں ہے، ذرا 50 روپے نکالو، پھر میرا مشورہ ہے، شریعت کا نہیں ہے، میرا مشورہ ہے کہ اس کو پھر امامہ سے ہی نکال دو. جو خودداری کے ساتھ دین کا کام نہیں کر سکتا اس کو نکال دو. وہ دین والوں کو بدنام کرے گا، وہ دین والوں کو کیا کرے گا؟ بدنام کرے گا. جو مستند عالم ہوگا، اب پورے ورلڈ میں دیکھ لیں، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، بھلے بھوکا مر جائے، پیاسا مر جائے. عالم ہوتا ہی وہی ہے جو خوددار ہوتا ہے. شریعت میں عالم کی تعریف میں سے ایک جملہ یہ بھی ہے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ، اور یہ درس بخاری والے اس موضوع پہ پڑھ چکے ہیں کہ عالم کے لیے خودداری کتنا ضروری ہے. سرکار علیہ السلام نے پوری زندگی اپنی ذات کے لیے کسی سے کچھ بھی، یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ عالم اور مبلغ اور دین کے کام کرنے والے کے لیے پہلی شرط ہے وہ خوددار ہو. پہلی شرط ہے وہ بھیک مانگنے والا نہ ہو. اور ساری زندگی سرکار نے اسلام کے لیے لوگوں سے پیسے اکٹھے کیے. ابھی آپ فرما رہے ہیں جنگ تبوک کی تیاری کے لیے بہت سارا مال ضرورت، کوئی بھی نہیں کھڑا ہو رہا. اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ دینا نہیں چاہتے تھے، اس کی وجہ بخاری سے سمجھیں آپ. صحابہ عرض کرتے ہیں یہ وہ زمانہ تھا صدقے کا، سرکار جب حکم دیتے نا مال دو ضرورت ہے، تو ہم مجلس سے اٹھ کے، سرکار کی مجلس سے اٹھ کے بازار چلے جاتے. یہ صحیح بخاری میں کتاب الاجارہ میں. اور ہم وہاں جا کے اعلان کرتے کوئی مزدوری ہے جو ہم سے کرا لے، 1 روپیہ ہی دے دے، ہم نے صدقہ کرنا ہے. یہ ان کی غربت کی وجہ تھی. بظاہر ان کے پاس مال نہیں تھا. کوئی یہ مت سمجھے کہ شاید وہ دینا نہیں. جنہوں نے اپنی جانیں دے دی ہیں، مال کیا ہے؟ اپنی جانیں سرکار کے قدموں پہ قربان کی ہیں کہ نہیں کی؟ مال کیا ہے؟ یہ اور بات ہے، بظاہر ان کے پاس مال موجود، 1 روپیہ بھی دینے کے لیے ان کو مدینے کے بازاروں میں جا کے مزدوریاں کرنی پڑتی تھی. یہ ان کے جذبے ہیں اسلام کی خاطر، مزدوریاں کر کر کے دین اسلام کے کام میں اپنا چندہ جمع کراتے تھے. سیدنا فقام عثمان رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان کھڑے، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 بعیل، یا رسول اللہ 100 اونٹ بمائے ساز و سامان میری طرف سے. کتنے اونٹ؟ عثمان بیٹھ گئے. سرکار نے فرمایا مال ابھی نہ کافی ہے. 40,000 سے لے کر 72,000 تک جنگ تبوک میں کتنے صحابہ نے شرکت کی، ان کی تعداد کتابوں میں 40,000 سے 72,000 تک لکھی ہوئی ہے. ان کے لیے 100 اونٹ کیا کرتا تھا؟ اندازہ لگائیں آپ. انہوں نے کھانا پینا بھی تھا، سواری بھی، سینکڑوں کلومیٹر دور. جو مجھے یاد پڑتا ہے مدینہ منورہ کے چوک میں لکھا ہوا ہے تبوک 700 کلومیٹر. تبوک 700 کلومیٹر. مدینہ منورہ کے تھوڑا سا مسجد نبی سے باہر نکل گئے نا، وہ چوک کا نام تو نہیں یاد، وہاں پہ ایک بورڈ میں نے پڑھا تھا تبوک، مقام تبوک کتنا لکھا تھا. اب اندازہ اس کے لیے سواریاں بھی درکار تھی. اور آج تو روڈ بنے ہوئے ہیں، اس وقت نہ جانے میرے محبوب نے کس طرح سفر کیا ہوگا، نہ جانے دین اسلام کے عشاق نے کن کن مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے سفر کیا ہوگا. سرکار نے فرمایا بھی مال نہ کافی ہے اور جب اسلام کی ہیلپ کرو. حد علی الجیش، سرکار نے مزید ان کو ذہن دیا. فقام عثمان پھر کھڑے ہو گئے. یار 100 اونٹ اور آپ کو دے دیے، بما ساز و سامان، جتنا اوپر آ سکے گا، جتنا اوپر. سرکار علیہ السلام نے فرمایا ابھی بھی نہ کافی ہے، ابھی بھی نہ کافی ہے. جناب سیدنا عثمان بن عفان پھر کھڑے ہو جاتے. عرض کی یا رسول اللہ ان کے علاوہ 300 اونٹ میری طرف سے اور قبول فرما لو. اللہ مال دے تو پھر ذہن بھی عثمان والا عطا فرمائے. سرکار نے فرمایا ابھی بھی نہ کافی ہے مال، اور اسلام کی ہیلپ کرو. سیدنا عثمان غنی
رضی اللہ تعالی عنہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. 400 ہو گئے, 200 اونٹوں کا پھر اعلان کر دیا, یا رسول اللہ 600 اونٹ بمائے ساز و سامان کے میں دوں گا. اب رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم منبر شریف سے نیچے اتر رہے ہیں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے آ رہے تھے, وَهُوَ يَقُولُ مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذِهِ مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذِهِ. فرمایا آج کے بعد عثمان جو مرضی کرے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ غیبی خبر تھی, گناہوں کی اجازت نہیں تھی, یہ غیبی خبر تھی. فرمایا ہم نے عثمان کو اب ایسا کر دیا ہے, عثمان زندگی میں کبھی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا. ان کے مال کی وجہ سے ہم اتنے راضی ہو گئے. جب سرکار منبر سے نیچے تشریف لاتے ہیں, ملا نکاری سی حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں, عرض کی یا رسول اللہ 600 اونٹ تو وہ ہے جو منبر پہ آپ کو میں نے عرض کی یہ لے لیں, 300 اونٹ اور ملا کے 900 اونٹ, 100 گھوڑے بمائے ساز و سامان, 1000 ان میں 900 اونٹ اور 100 گھوڑے, یا رسول اللہ میری طرف سے قبول فرما. اب دکھاؤ مجھے کوئی کائنات میں ایسا سخی جس نے ایک ہی مجلس میں اسلام کی خاطر 900 اونٹ بمائے ساز و سامان اور 100, ذرا بناؤ نا ایک اونٹ کی قیمت, پھر 900 کی بنانا, پھر ان کے اوپر ساز و سامان, کھانا پینا, گندم, فلاں فلاں جو ضروریات زندگی ہوتی ہیں. آگے 40,000 تو کم از کم تعداد کتابوں میں ہے, 72,000 میکسیمم لکھی ہے. آپ اندازہ لگائیں, ان کے لیے خوراک بھی تو عثمان نے عرض کی نا میں دوں گا, ان کے لیے خوراک کا بندوبست بھی آپ نے کیا. آپ اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کا ذہن ہر وقت ہی بس مصطفیٰ کریم کی خواہش کو پورا کرنے پہ لگا رہتا. جب آپ مدینہ میں آئے نا تو یہودی کا ایک کنواں تھا جس کو آج کل بئر عثمان بھی کہا جاتا ہے, مدینہ منورہ میں موجود ہے یہ کنواں. تو وہ بدمعاش یہودی مسلمانوں کو تنگ کرتا تھا, پانی دینے میں بہت زیادہ قیمت وصول کرتا تھا اور اس کا پانی بڑا میٹھا تھا. لوگ وہیں جاتے تو سرکار کو نہ بہت زیادہ تکلیف ہوتی کہ میرے ماننے والوں کو یہ بدمعاش بلیک میل کر کے خام میں زیادہ پیسے لیتا ہے. آپ نے ایک دن بیٹھے بیٹھے اظہار کیا, میرا دل کرتا ہے کوئی بندہ ایسا ہو جو اس یہودی سے کنواں خرید کے نہ مجھ سے حوض کوثر کا سودا کر لے. کتنی بڑی بات. کوئی بندہ ایسا ہو. عثمان غنی اس محفل میں نہیں بیٹھا, آپ نے صحابہ آل بیت میں اظہار کیا میرا دل کرتا ہے, میری خواہش ہے کہ کوئی بندہ نہ اسے یہودی سے کنواں خرید کے نا وہ میرے نام پہ وقف کر دے اور مجھ سے سودا کرے, میں اس کے بدلے میں اس کو حوض کوثر کا پورا حوض ہی دے دیتا. جب یہ بات پہنچی نا عثمان غنی تک کھڑے ہو گئے, فرمایا چلو اس یہودی کے پاس چلتے ہیں. چلو اس یہودی کے, اس کو کہا کتنے پیسے ہوئے تیرے کنویں کے. مثلا اگر کنواں, یہ کتابوں میں مسئلہ ہے, حدیث میں موجود ہے, اگر اس زمانے میں کنواں بکتا تھا نا 100 دینار کا, اس نے کہا 50,000 دینار لوں گا. کتنے لوں گا؟ 50,000 دینار, کیونکہ وہ بیچنا نہیں چاہتے تھا, اس نے مانگے اتنے. عثمان بن عفان نے کہا اس کو 50,000 دینار دے دو. دنیا حیران رہ گئی, آخر اس کنویں میں ہے کیا سی کون سی چیز کہ 100 والی چیز 50,000 میں خرید رہے ہیں. جب سرکار کو پتہ چلا نا, عثمان غنی پہنچے کہ سرکار کی خواہش کو پورا کر کے آ گیا ہوں. فرمایا عثمان تو نے اتنا قیمتی سودا کیوں کیا؟ لوگ سرکار بھی یہی جملے بول رہے ہیں. فرمایا جب وہ اتنی زیادہ قیمت مانگ رہا تھا تو نے اسے کیوں خریدا ہے؟ عثمان کے تاریخی کلمات ہیں, اے میرے محبوب کے عاشقو اپنے دل میں ان کلمات کو جگہ دینا, شاید بلکہ یقیناً آپ کے عشق و محبت رسول میں اضافہ ہوگا. آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے پتہ چلا تھا اس کنویں کو خرید کے آپ کی ذات کے لیے وقف کرنا یہ آپ کی خواہش تھی. یہ آپ کی کیا تھی؟ یا رسول اللہ ہم تو آپ کی خواہش پہ اپنی جانیں بھی قربان کر سکتے, یہ تو پھر بھی مال ہے.
یہ تو پھر بھی میں تو اپنی جان بھی اگر آپ کی خواہش ہو نا میری جان کی ضرورت ہو میں حاضر ہوں. اور جنگوں میں صحابہ نے اپنی جانیں پیش کر کے دیں. سرکار نے دیکھا, لوگوں نے دیکھا, انہوں نے سرکار کے قدموں اپنی جانیں نثار کر کے رکھ دی. عاشق ہوتے ہی ایسے ہیں, عاشق ہوتے ہی وہ جس سے محبت کرتے ہیں بس اس کی خواہش کو دیکھتے ہیں, پیچھے کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کس طرح ہوگا. یہ عاشقوں کی دل و دماغ میں یہ سطر ہی نہیں ہوتے. کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کیسے چلے گا, یہ نہیں ہوتا ان کے ہاں. ان کے ایک ہی ہوتا ہے میرا محبوب کیسے راضی ہوتا ہے, میرے محبوب کی خواہش کیا ہے. یا رسول اللہ مجھے پتہ چلا تھا آپ کی چاہت یہی ہے. سرکار نے فرمایا عثمان تو نے مجھ سے دنیا میں حوض کوثر خرید لیا. اب جو عثمان کو بھونکتا ہے وہ کیسے حوض کوثر سے پانی پیے گا, جبکہ مالک کی حوض کوثر کا سرکار نے عثمان بن عفان کو بنا دیا. فرمایا میں نے اعلان کیا تھا جو اس کو خرید کے میری ذات کے لیے وقف کر دے میں اس سے سودا کرتا ہوں حوض کوثر کا. یہ بھی ایک عجیب نظام ہے, جنتی پانی دے رہے ہیں اور دنیاوی پانی لے رہے ہیں. وہ ذات خود نہیں دنیاوی پانی خرید سکتی تھی. بس یہ ایک سسٹم ہے اس کو محبت کے امت کو سمجھانے کے کہ دیکھو عاشق ایسے ہوتے ہیں, عاشق جن کا اپنا فرمان ہے. اگر ہم چاہیں, اگر ہم تو یہ جتنے پہاڑ ہیں جہاں ہم جائیں یہ بھی ہمارے ساتھ چلیں. نمبر 2 فرما صرف چلیں گے نہیں, یہ جو پتھر ہیں یہ سونے کے بن جائیں گے سارے پہاڑ اگر ہم چاہیں. اور یہ حقیقت ہے, آپ نے اتنا فرمایا پہاڑوں مکے اور مدینے کے پہاڑوں کے نیچے سونا بھر گیا. آپ نے کہا نہیں کہ ہو جاؤ یا جبالو, آپ نے یہ فرمایا اے پہاڑ کن ذہبا ہو جا سونا. یہ جملہ ہی نہیں ہے, فرمایا اگر ہم چاہیں تو پہاڑ کس کے بن جائیں اور پھر ہمارے ساتھ چلنا, جہاں جتنی ضرورت ہو ہم دیتے رہے. ہم تو یہ کنواں کیا تھا, لیکن اس کو محبت کی باتیں بھی تو سمجھانی تھی نا. فرمایا جنتی کنواں مجھ سے لے لو دنیا کا دے دو. یہ سودا کوئی کرتا ہے یار کسی سے؟ بظاہر دیکھو آپ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں 10 من سونا لے لو اور 10 من مٹی دے دو. بظاہر اگر آپ دیکھیں تو یہ نسبت بھی صرف سمجھانے کے لیے ہے. باقی حوض کوثر کی تو شان ہی کیا ہے, اس کا مقابلہ کون سا پانی کر سکتا ہے جو سرکار نے اپنے غلاموں کو اپنے ہاتھوں سے بھر بھر کے جام پلانے ہیں. فرمایا عثمان یہ تیرا ہے. عثمان یہ ملا کب ہے؟ جب سرکار کی محبت میں او لوگ حیران رہ گئے یار 100 والی 50,000 میں 100 والی. تو معلوم ہوا اگر ہم چاہتے ہیں سرکار سے کچھ ملے تو آپ کی محبت میں, بس آپ کی محبت میں غرق ہو جاؤ, فنا پھر رسول کے رتبے تک پہنچ جاؤ. پھر دیکھو فیض کیسے پہنچتا ہے, پھر دیکھو سرکار کیسے اپنا وہ مقدس نورانی چہرہ آپ کو دکھاتے ہیں, پھر دیکھو وہ زلف عنبرین کیسے دکھاتے ہیں, پھر دیکھو کہاں کہاں تک آپ کو لے کے جاتے ہیں سرور دو جہاں. ہم کام نہ کریں آپ کی خوشی والے اور پھر ہم کہیں سرکار کا دیدار ہی نہیں ہوتا. یہ تو لا علمی والی بات ہے. یہ تو لا ایسے ہی ہے. ایک بندہ کھیت اور زراعت کا کام کرتا ہے, بیج ڈالا ہے گندم کا, بیج ڈالا ہے, کہتا ہے یار کپاس ہوئی نہیں. اور بھائی جو تو نے ڈالا ہے وہی ہوگا نا. تو جو کردار ہوتا ہے اسی کا عکس جو ہے وہ منعکس ہوتا ہے اس کردار والے پر. جب کردار مصطفیٰ کریم والا ہوگا تو خواب میں بھی مصطفیٰ کریم جیسی ہستیاں تشریف لائیں. کبھی آپ کی کچہریاں, تو کبھی آپ کے غزوات, تو کبھی آپ کے معاملات. اور یہ غزوہ تبوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زہری حیات کا آخری غزوہ تھا. زہری حیات کا آخری غزوہ. پہلے غزوے کی تعداد دیکھو 313, غزوہ بدر اولا 300, اور چند سالوں میں یہ غالباً 2 سنہ ہجری کو ہو رہا ہے, اور غزوہ تبوک 9 سنہ ہجری کو ہو رہا ہے. 7 سال کے عرصے میں جہاں 313 تھے وہاں 40 سے 72 ہزار کی فوج پہنچی ہوئی ہے. یہ میرے محبوب کے اخلاق کریمہ کا فیض تھا, یہ میرے محبوب کی تبلیغ کا فیض تھا کہ جہاں 7 سال پہلے صرف کتنے مجاہدین تھے,
اب مجاہدین کی تعداد 40,000 سے 72,000 کتب میں لکھی ہے جنگ تبوک میں، اور یہ سرکار دو جہاں کا آخری غزوہ تھا۔ اور جب فتح مکہ کے موقع پر آپ تشریف لے گئے تو 10,000 مجاہدین آپ کے ساتھ۔ کتنے مجاہدین تھے؟ 10,000۔ اللہ کریم محبوب کا صدقہ اور محبوب کے محبوب عثمان بن عفان کا صدقہ اللہ کریم ہمیں بھی سرکار سے سچی محبت عطا فرمائے، ہمیں بھی سرکار سے عشق والا جذبہ عطا فرمائے کہ کیسے، کیوں، کہاں، کیا ہوگا، بس یہ صدر ہی چھوڑ دیں، ایک ہی دیکھیں محبوب کہاں راضی ہوتے، محبوب کہاں راضی ہوتے۔ یقین جانے کیسے، کیوں، کہاں، کیسے، یہ سب خود بخود سمجھ جائیں گے۔ آپ ایک کام کر لو کہ محبوب کہاں راضی ہوتے، محبوب کہاں راضی ہوتے۔ اللہ کریم سے دعا گو ہیں اللہ کریم خلیفہ ثالث عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مزید جنت میں درجات بلند فرمائے، اور آپ کی شہادت کا صدقہ اللہ کریم ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔